نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اللہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت بلند و بالا ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بھائی جان، میرا نام محمد علی ہے، میرے چینل کا نام اسلامی تعلیمات ہے۔ تو ہم نے یہ اتفاق والا موضوع چنا ہے، اس میں ہم گاہ بگاہ لوگوں کو مسئلے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ بھائی جان، سب سے پہلے میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں ایک عام سا مسکین سا آدمی ہوں، اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں بے اتفاقی عروج پر ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم ایسے موضوع کا انتخاب کریں جو تمام پاکستانی بھائیوں کو قابل قبول ہو۔ ہم کسی کی دل آزاری کے لیے باتیں نہیں کرتے، ہم نے یہ موضوع اتفاق والا چنا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ بھائی جان، ہمارے ملک میں مسلمانوں کی تعداد اکثریت زیادہ ہے، اور جو اقلیتیں ہیں وہ بالکل کم ہیں، تھوڑی ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، اور ہم پھر بھی اگر اس میں فائدہ نہ اٹھا سکیں، یا ہم لوگوں کو راہ راست پر نہ لا سکیں، تو اس سے اور بڑی بدبختی کیا ہے؟ بدبختی یہ ہے کہ ہم لالچی بہت زیادہ ہو گئے، ہم وہی بات کرتے ہیں جو اپنے فائدے کی ہو، وہ بات ہم نہیں کرتے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے۔ سب تو نہیں ہیں، لوگ فائدے والے بھی، امن والے بھی ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں لاتے، ان کو سائڈ پر ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، مثال کے طور پر باپ گھر میں گالی نکالے، تو جب بیٹے بڑے ہوں گے تو ان کو کیا تعلیم ہوگی؟ بھائی، باپ گالی نکالتا ہے، بیٹے بھی گالی نکالے۔ کوئی لاکھوں میں سے، ہزاروں میں سے، 100 میں سے ایک عقل مند نکل آئے جو اس طرف نہ توجہ دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو جب ہمارے علماء، بڑے بڑے دانشور، مفتی، جب ممبر رسول پر بیٹھ کے بڑے بڑے مجمعوں میں اگر وہ بڑا بے غیرت ہے، جیسے مرزا محمد علی جیلم کے رہنے والے، ان کو برا بلا، جہنمی، فلان ٹمکان، اس قسم کی کئی علماء یہ تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ پلٹوار کر رہے ہیں ان کے مسلکوں پر۔ یہ آج سے کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا، یہ بڑے عرصے دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام علماؤں کو وہ گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے جو کسی کی دل آزاری ہو، حق بات کرتے رہے۔ حق بات کرنا مسلمان کا حق اور فرض ہے، کسی کو صحیح بات بتانا مسلمان کا فرض ہے، کسی کو بری باتوں سے روکنا یہ بھی مسلمانوں کا فرض ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو۔ تو ہم جو ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ہم اگر بیہودہ گفتگو کریں گے
تو جو نیچے قوم ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ جب سے بیہودہ باتیں شروع ہو گئی ہیں تو بیہودہ جو کلام ہوتا ہے یہ اخلاق کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اخلاق کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور یہ بد اخلاقی بیہودگی جو ہے یہ دین کو بھی کھوکھلا کرنے کے مترادف ہو جاتی ہے، کیونکہ دین میں بھی یہ باتیں جب ایڈ کرنی شروع کر دیں، جہاں دین کی بات ہو وہاں بیہودہ بات بھی ہو تو وہ بدمزی ہو جاتی ہے۔ یہ جو بد اخلاقی ہے یہ ہر چیز کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ذہنوں کو، ہر چیز کو۔ تو اس سے ہمارے جو بڑے مفتی حضرات ہیں جیسے مفتی مسعود حافظ اللہ تعالیٰ ہے، ان کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی، چاہے جس مسلک کی مرضی ہوں، دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، اہل تشیع ہوں، کسی بھی مسلک سے کسی کا تعلق ہو، اس کو بیہودہ جو عالم دین ہے اس کو بیہودہ گفتگو کرنا زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ بیہودہ گفتگو کرے، کیونکہ جو اس کے فالو ہیں، جو سننے والے ہیں، یا پوری پاکستانی قوم سن رہی ہوتی ہے، جو مولوی تقریر کرتے ہیں آج کل اس میڈیا کے دور میں تمام لوگ اس کو سنتے ہیں، تو پھر لوگ بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ مرزا محمد علی عالم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے نا اپنا انداز اس کو مختلف کرنا چاہیے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں دوسرے کی بات کرنی گناہ ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی چاہیے، اور بہت جگہ ہوتی ہیں کرنے والی، بزرگوں کے بارے میں بد اخلاقی سے بات کرنی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کسی کے خلاف بات کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا جو کام، ہمارے ذمے جو کام ہے، اللہ نے، نبی نے جو ہمارے ذمے کام ڈالا ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے لوگوں کو، جس لیے ہم اخلاق اپنائیں گے تو ہر چیز پر ہم عمل کرا سکتے ہیں، بد اخلاقی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو انسان بد اخلاقی کرتا ہے اس کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے، جو اخلاق سے بات کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے یہی کام ہوا ہے، ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ کسی مفتی کو یہ زیبی چیز نہیں دیتی کہ وہ بد اخلاقی سے بات کرے، چاہے آگے والا جتنا ہی برا شخص ہو۔ ایک آدمی اگر مفتی کو بد اخلاقی سے پیش آتا ہے مفتی کے ساتھ، تو مفتی کا کام یہ نہیں بنتا کہ اس کو بد اخلاقی سے ہی جواب دے، مفتی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو اخلاق کا جواب دے، تاکہ وہ جو بد اخلاقی کرتا ہے وہ متاثر ہو جائے۔ اس لیے ہمارے جو بڑے علماء ہیں، عالم دین ہیں، ان کو بری بات کرنا زیب ہی نہیں دیتی، مسلمان عالموں کو بد اخلاقی زیب ہی نہیں دیتی، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہم اس گڑھے میں جا گرے ہیں، جسے ہم اب نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے، یہ ہم نے خود ہی لوگوں کو تقسیم کیا، جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں۔ سچے کو سچ کہنا، برے کو برا کہنا، یہ اسلام نے اس طرح نہیں کہا کہ اس کو سر عام جو ہے نا اس کی عزت کو اچھالتے پھرو، نہیں، برے کو برا کہنا اس کا بھی ایک قانون بتایا گیا، اسلام نے اس کا ایک قانون بتایا کہ اس کو کس انداز سے سمجھانا، کس انداز سے اس کو منع کرنا، بد اخلاقی کا نہیں کہا۔
کہ برے سے بھی بد اخلاقی کرو، نہ، جب برے آدمی سے تم بد اخلاقی کرو گے تو وہ اور ہی زیادہ بد اخلاقی کرے گا۔ اگر مرزا محمد علی اگر مفتی، مثال کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مرزا محمد علی جیلن والا جو ہے وہ اگر مفتی مسعود سے بد کلامی کرتا ہے تو مفتی مسعود بھی اگر مرزا علی پر بد اخلاقی سے جواب دے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کو یا اور جو بھی مسلک کے بڑے عالم دین ہیں وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن علماء دین کا بھی عزت کرانا فرض ہے۔ علماء دین کا بھی عزت کرانا فرض ہے۔ ہم قوم کو یکجا کریں، اکٹھا کریں۔ ہم اکٹھا کرنے کی بجائے قوم کو بکھیر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار کہ اس کی کیسٹ نہ سنو، اس کی ویڈیو نہ سنو، اس کی ویڈیو سننا کفر ہے، فلانا کہتا ہے اس کا سننا کفر ہے، فلانا کہتا ہے اس کا سننا کفر ہے۔ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں۔ یہ تو کسی کو اختیار ہی نہیں اللہ نے دیا کہ تم اس کو کفر کے فتوے لگاؤ۔ ہم یہ ہمیں اختیار ضرور ملا ہے کہ یار یہ کفر کی باتیں کر رہا ہے، یار یہ دوزخ میں جانے والی باتیں کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دوزخی ہے۔ ہم جس کو دوزخی کہہ رہے ہیں شاید اللہ کی نظر میں وہ جنتی ہو اور ہم دوزخی ہوں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ ہم تمہارا مذہب عقیدہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ کون سی بلائی کرتے ہو۔ تمہارے مذہب اور عقیدے کا فیصلہ تو ہم قیامت والے دن کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے۔ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مذہب کے لوگ ملتے تھے تو ان کو پیار محبت سے سمجھاتے تھے؟ یہ ہمیں نبی نے باتیں کر کے، اخلاق کر کے ہمیں بتایا کہ اس طرح مخلوق خدا کے پیش آؤ۔ یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ تو ہم کو برے صغیر میں جو پاکستان میں ہم بس رہے ہیں، اب باہر کی بات نہیں کر رہے، باہر اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہوتا جو یہاں پر شروع ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے پر لان تان، برا بھلا، نہ ہم مسجد دیکھتے ہیں نہ ہم درسگاہ دیکھتے ہیں، ہم بالکل گلموار ہو گئے۔ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں۔ ہماری حکومتیں ہیں، ہماری پوزیشن ہے، وہ بھی ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں۔ تو ہمارے عالم دین ان کو کیا روکے کہ جب انہوں نے خود ہی یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو وہ اور لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ باپ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو بیٹوں کو کیسے بولے گا کہ تم نہ سگریٹ پیو؟ پہلے اس کو یہ چھوڑنے چاہیے، پھر اولاد کو کہے کہ سگریٹ مت پیو۔ اس لیے یہ لان تان ہمارے علماء دین کو چھوڑنی پڑے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، اختلاف کرو، اختلاف کرنا حق ہے، مگر اختلاف کسی اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کرو۔ دائرے سے باہر نکل کر بد اخلاقی ہوتی ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ باتیں نہیں سکھائی کہ تم ایسے کرو، یہ ہم خود کر رہے ہیں، تو جس کا آج خمینہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے پیار محبت سے رہنا چاہیے، پیار محبت سے بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر لان تان نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے نفرتیں بدتی ہیں، کٹتی نہیں۔ بھائی جان، جذبات میں اگر میرے سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو مجھے معاف کرنا۔ ہم تو یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو جو حق بات کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔